السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے مختلف قسم کے ٹاپکس پر اور موضوعات لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ آج ہم ایک موضوع کے اوپر بات کریں گے۔ آج کل لوگ بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ پریشان ہیں، اور ہم سے بھی اس حوالے سے لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ آپ کو ایسا وظیفہ بتلا دیجئے کہ جس سے رزق کی جو تنگی ہے وہ دور ہو جائے اور روزی روٹی میں کشادگی ہو جائے اور ہمارے کام جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں، اور اللہ رب العزت ہمارے اوپر بھی رزق کے دروازوں کو کھول دے۔ تو یقیناً رزق کی تنگی بہت بری تنگی ہے، اور اللہ رب العزت اس آزمائش سے ہر انسان کو بچائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات یہ جو غربت ہے یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو غریب غربا لوگ ہیں بیچارے ہمارے معاشرے کے، جن کے پاس روزی روٹی کی تنگی ہے، اور ان کا علماء سے تعلق اگر نہ ہو اور ان کا اللہ رب العزت پہ یقین نہ ہو، تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ وہ کس قسم کے کفریہ قسم کے کلمات اور الفاظ ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس کا اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط نہیں ہوتا، ایمان کامل نہیں ہوتا، یقیناً ہر شخص کی ایمانی کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی، تو ہم نے بعض ایسی جگہ پر بھی دیکھا کہ جہاں پر وقتی طور پر کچھ معاملات ہوئے تو وہ جو ہے وہ شخص جو ہے وہ ہمیں بہت ساری ایسی باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے جو کہ مناسب نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ رب العزت کی چونکہ یہ کائنات ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت کبھی اچھے لوگوں کے اوپر بھی مصیبتیں ڈالتا ہے اور برے لوگوں کے اوپر بھی مصیبتیں آتی رہتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچھے لوگ بھی جو ہوتے ہیں، جو نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کا صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک شخص تھا، اللہ رب العزت اس کو غیب کے خزانوں سے اس کی مدد کرتا تھا، اور اس کو بغیر کسی ایفرٹ کے اور بغیر کسی محنت کے روزی روٹی پہنچاتا تھا۔ ہوا یہ کہ اللہ رب العزت نے اس کو آزمانے کے لیے 3 دن تک اس کے لیے روزی کا انتظام نہیں کیا، یعنی 3 دن تک وہ بھوکا رہا۔ تو 3 دن کی بھوک کے بعد وہ شخص ایک امیر زادے کے گھر کے اوپر جا کے کھڑا ہو گیا، کسی امیر باپ کی اولاد کے پاس چلا گیا، اور چونکہ اس کے وہاں تعلقات تھے، اس سے وہاں جا کے کہا کہ میں 3 دن سے بھوکا ہوں، مجھے روٹی نصیب نہیں ہوئی ہے، لہذا مجھے آپ روٹی کھلائیں۔ انہوں نے ان کو 3 روٹیاں دی، تو اس نے کہا کہ میں اپنے مقام پر جا کر کھاؤں گا۔ اب رستے کے اندر جب جا رہا تھا تو ہوا یہ کہ رستے میں ایک کتا اس کے پیچھے پڑ گیا۔ جب کتا پیچھے پڑ گیا تو اس سے جان چھڑوانے کے لیے ایک روٹی پھینکی، کتے نے وہ جلدی سے کھائی، اور کھانے کے بعد دوبارہ اس شخص کے پیچھے لگ گیا۔ جب دوبارہ اس شخص کے پیچھے لگا تو اس نے جان بچانے کے لیے دوسری روٹی بھی کتے کے حوالے کر دی۔ جب کتے نے دوسری روٹی کھا لی تو وہ اس کے بعد بھی اس کے پیچھے لگا، تو اس شخص نے جان چھڑوانے کے لیے تیسری روٹی جو ہے جان بچانے کے لیے وہ بھی کتے کو دے دی۔ جب 3 روٹیاں دے دیں تو اس شخص کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ میں نے 3 دن سے کچھ کھایا ہوا نہیں تھا، کم از کم مجھ پر تو اتنا تو ترس کھاتا، تو نے میری 3 روٹیاں ہی کھا لی۔ تو کتے کو اللہ رب العزت نے اس وقت زبان دی، اور اس نے انسانی، جیسے انسان آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اسی طرح کتے نے بات کی۔ اس نے کہا کہ میرا مالک اگر مجھے ساری زندگی بھی بھوکا رکھے، میں پھر بھی کسی کے در پر نہیں جاؤں گا۔ اور تیرا اللہ پہ ایمان کیسا تھا؟ وہ اللہ جو تجھے سالوں سے کھلا رہا ہے، بغیر کسی ایفرٹ کے کھلا رہا ہے، بغیر کسی محنت کے کھلا رہا ہے۔ آج 3 دن اللہ رب العزت نے تیرے اوپر مصیبت لے کر آئی، تیرے اوپر آزمائش آئی، تو کسی یعنی مالک کو چھوڑ کے کسی غیر کے اور کسی دنیا دار کے گھر پہ جا کر جا پڑا۔ تو میں تو تجھ سے زیادہ اچھا ہوں کہ میں جو ہوں، مجھے اگر بھوکا بھی میرا مالک مار دے، میں پھر بھی کبھی کسی کے در پر نہیں جاؤں گا۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے اس لیے ہیں کہ ہمیں اگر ایسی بات آ جائے تو صبر سے کام لینا ہے۔ لیکن ایک انسان ہے وہ جلد باز ہے، اور انسان ہے وہ اچھی چیزوں کو کھینچنا چاہتا ہے اور بری چیزوں سے دور ہونا چاہتا ہے۔ اور یقیناً ہمارے علماء اکرام نے، ہمارے قرآن نے، ہماری احادیث نے، ہمارے اکابر نے ایسی بہت ساری چیزیں ہمیں سکھلائی ہیں کہ جس کی باعث ہم ان چیزوں کو حاصل بھی کر سکتے ہیں اور اپنے اوپر سے مصیبتوں کو دور بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک صحابی ہیں، ان کے بارے میں بات آتی ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے اگر میں صبح اور شام کے اذکار نہ کروں تو یہ جو یہودی ہیں یہ مجھے انسان سے گدھا بنا دیں، یعنی یہ میرے اوپر اتنا جادو کروانے کی کوشش کرتے ہیں، اتنے میرے اوپر اعمال کرواتے ہیں کہ اگر میں یہ وظائف نہ کروں تو یہ لوگ مجھے انسان سے گدھا بنا دیں، یعنی مجھے جانور بنا دیں۔ بتانے کا مطلب یہ کہ ایک صحابی رسول کہہ رہے ہیں یہ بات، اگرچہ اس میں ایک بات ہو سکتی ہے کہ وہ تو صحابی تھے، تو وہ پھر امت مسلمہ کو سبق دے رہے ہیں نا کہ بھائی میں تو پڑھ رہا ہوں، میں تو اس سے حفاظت میں ہوں، آپ بھی پڑھیں، آپ کو بھی اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں جب مچھلی کے پیٹ میں رہے تو اللہ رب العزت نے ان کو پھر بھی بچا لیا۔ تو اللہ رب العزت ان کو کہہ کیا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ،
کہ اگر آپ یہ جو آپ تسبیحات کرتے ہیں، یہ وظائف کرتے ہیں، اگر آپ کے یہ جاری نہ رہتے، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا وظیفہ کیا تھا، انہوں نے ظلم سے بچنے کے لیے پڑھا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ مجھے آپ کیا کریں، نجات عطا فرما دیں، جو کہ آیت کریمہ ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا ترجمہ۔ تو اللہ رب العزت یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر یہ تسبیح نہ کر رہے ہوتے تو للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، آپ اس مچھلی کے پیٹ کے اندر قیامت تک پڑے رہتے، یعنی آپ کی موت اس میں واقع ہو جاتی۔ تو اس سے پتہ لگا کہ ذکر اذکار کی کیا اہمیت ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ذکر اذکار بتائیں کہ جس سے روزی روٹی میں انسان کی کشادگی ہو۔ تو اس کے اندر علماء اکرام نے ہمیں بتایا، اور یہ کثرت سے اکابر کا معمول رہا ہے، کہ جو شخص سورہ شورى کی آیت نمبر 19 فجر کی نماز کے بعد پڑھے گا 70 مرتبہ، اللہ رب العزت اس کے اوپر کبھی بھی روزی روٹی کی تنگی کو مسلط نہیں کریں گے۔ وہ آیت کیا ہے؟ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ تعالیٰ مہربان ہے اپنے بندوں پر، اور جس کو چاہتا ہے اس میں سے رزق دیتا ہے، وہو القوی العزیز، اور وہ بہت زیادہ زبردست ہے اور قوت والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ عمل ہے، اگر کوئی شخص فجر کے بعد 70 مرتبہ اس کو پڑھ لے گا، انشاءاللہ وہ شخص کبھی بھی روزی روٹی کی مصیبت کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دے گا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ اس سے اس چیز کو دور کر دیں گے۔ پھر اسی طرح اکابر کا معمول ہے، اور ہمارے بھی بزرگان دین جس سے بھی آپ ملیں گے وہ آپ کو یہ ضرور بتائے گا انشاءاللہ کہ سورۃ الواقعہ سونے سے پہلے پڑھنے کا معمول بنا لیں، کیونکہ بعض روایات سے بات ثابت ہے کہ جو شخص سورۃ الواقعہ کو ہمیشہ کا سونے سے پہلے پڑھنے کا معمول بنائے گا، ایسے شخص کو کبھی بھی روزی روٹی کی تنگی کبھی بھی نہیں آئے۔ نمبر تیسری بات یہ ہے کہ ایک وظیفہ ہے یا وہاب کا وظیفہ۔ یا وہاب جو ہے، اگر کوئی شخص 1414 مرتبہ پڑھے گا، اول آخر 14 بار درود شریف عشاء کی نماز کے بعد، یہ وظیفہ کر رہے ہیں عشاء کی نماز کے بعد فجر کی اذان سے پہلے ایک وقت مقرر کر لیں تو بہتر ہے۔ اور وظیفے میں آپ کو پتہ ہے ایک جگہ اگر ہو، مقرر ہو، ایک جائے نماز ہو، ایک تسبیح ہو، کپڑے ایک ہوں، خوشبو کا انتظام ہو، تو یہ ساری چیزیں ذکر کے مستحبات میں سے لکھی گئی ہے کہ بہتر ہے کہ اس انداز میں بیٹھ کر پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ پھر ایسی جگہ ذکر کے لیے مقرر کی جائے جہاں پر کوئی اور دوسرا شور شرابہ نہ ہو، ایک انسان کو پڑھتے ہوئے پورا کنسنٹریٹ ہو، پوری توجہ ہو کہ ہاں جی میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ تو یا وہاب کا عمل ہے، اگر کوئی شخص عشاء کے بعد 1414 مرتبہ یا وہاب پڑھے گا، اول آخر 14 مرتبہ درود شریف، تو آپ یقین کریں کہ جن لوگوں کو بتایا ہے ان کی 40 دن میں اچھی نوکری لگ گئی، اور اسی طریقے سے ان کی پرموشن اگر نہیں ہو رہی تھی ان کی پرموشن ہو گئی، اگر ان کی روزی روٹی میں تنگی تھی تو ان کی روزی روٹی کی تنگی دور ہو گئی۔ تو یہ اتنا زبردست عمل ہے۔ پھر اسی طرح اکابر نے لکھا ہے، اور ہمیں جو کتابوں کے اندر ملتی ہے ایک بات، وہ یہ ہے کہ یا رزاق، ہر فرض نماز کے بعد اگر 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیا جائے، ایک تسبیح کو، اور اس نیت سے پڑھ لیا جائے کہ اس ذات کو پکار رہا ہوں جو صرف وہی روزی روٹی دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی روزی روٹی دینے والا نہیں ہے، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ یا رزاق کو اگر ہر فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو اس سے بھی روزی روٹی جو ہے بہت زیادہ کشادہ ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح علماء اکرام نے ایک عمل لکھا ہے، سورہ کہف کا عمل۔ سورہ کہف کا عمل جو کہ بہت ہی مجرب ہے، وہ یہ ہے کہ ایک انسان 7 دن تک 7 مرتبہ سورۃ الکہف پڑھے۔ اس کی ترتیب کیا ہوگی کہ فجر کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز تک 7 مرتبہ سورۃ الکہف ختم کرنی ہے ہر حال میں۔ اب وہ ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے کر لی جائے، 7 مجلس میں کر لی جائے، 3 دفعہ بیٹھا جائے، جس طرح چاہیں۔ مثلا کسی نے فجر کے بعد 3 بار پڑھ لی، ظہر کے بعد 2 بار پڑھ لی تو یہ 5 ہو گئی، پھر عصر کے بعد 2 بار پڑھ لی تو یہ 7 ہو گئی۔ اس طریقے سے یا 7 دفعہ بیٹھ جائیں، یعنی فجر کے بعد 1 دفعہ پڑھ لی، 8-9 بجے 1 دفعہ پڑھ لی، 12 بجے 1 دفعہ پڑھ لی، 3 ہو گئی، پھر 2 بجے 1 دفعہ پڑھ لی، 4 ہو گئی، پھر 5 بجے پڑھ لی، 6 ہو گئی، پھر عصر کے بعد 1 دفعہ مغرب سے پہلے پڑھ لی تو 7 ہو گئی۔ تو ایک دن کے اندر فجر سے لے کے مغرب کے درمیان 7 مرتبہ سورۃ الکہف ختم کرنی ہے۔ یہ 7 دن کا عمل ہے جو کہ بہترین اور انتہائی مجرب ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کو شاید یہ مشکل بھی لگے، تو اس کے اندر پھر یہ آسانی یہ ہے کہ آپ یہی سورۃ الکہف کا عمل فجر سے مغرب کے درمیان اس انداز میں کریں کہ جب آپ بیٹھیں گے تو آپ ایک ہی مجلس میں سورۃ الکہف 2 مرتبہ پڑھ کر اٹھیں گے۔ بہتر یہ کہ وقت بنا لیں، اگر وقت نہیں مل رہا تو فجر سے لے کے مغرب کے درمیان کسی بھی وقت میں یہ کام آپ کر لیں، اور آپ نے جب بیٹھنا ہے تو سورۃ الکہف 2 مرتبہ پڑھ کر اٹھنا ہے۔
بس یہ ایک دن کا آپ کا عمل ہو گیا فجر سے مغرب کے درمیان کا. یہ عمل پھر 21 دن آپ نے کرنا ہے. یہ 7 دن والا عمل نہیں ہے. 7 دن والا آپ کو بتایا جا چکا ہے. یہ عمل 21 دن کا عمل ہے. یہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے. پھر اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا اللہ والوں کے جس کے اندر بہترین کشادگی ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے. تو نمبر ایک بات علماء نے فرمائی کہ جھوٹ بولنے سے روزی روٹی تنگ ہو جاتی ہے. اسی طرح نماز میں سستی کرنے سے روزی روٹی تنگ ہو جاتی ہے. اسی طرح گناہوں میں مبتلا ہونے سے روزی روٹی کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح رزق کی بے ادبی کرنے سے اور رزق کو ضائع کرنے سے روزی روٹی تنگ ہو جاتی ہے. حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو روٹی گری ہوئی تھی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ اس روٹی کی قدر کرو، کیونکہ اللہ رب العزت نے جس قوم سے روزی روٹی کو چھینا ہے پھر واپس پھر کبھی بھی نہیں دیا ہے. تو ایک ہمارے اسٹوڈنٹ نے سوال کیا باہر مجھ سے کہ بھئی حضرت امی عائشہ روزی روٹی کی کیا قدر نہیں کرتی تھی؟ تو ان کو بتایا کہ عین ممکن ہے ان کو پتہ نہ لگا کہ روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے متوجہ بھی کیا اور ساتھ ساتھ ایک ایسی بات ارشاد فرما دی جو قیامت تک ہمارے لیے مشعل راہ ہے. حضرت امی عائشہ نے پوری ایمانداری کے ساتھ اس کو امت تک اس بات کو پہنچا دیا. تو علماء اکرام آپ دیکھتے ہیں کہ ان سب چیزوں سے بہت دور ہیں. الحمدللہ نیک ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، نمازوں میں سستی نہیں کرتے. اور ایک جو سب سے بڑی وجہ بتائی روزی روٹی میں کشادگی کی وہ یہ ہے کہ ایک انسان ہر وقت باوضو رہے. جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا اللہ رب العزت اس کو ایسے غیب کے خزانوں سے روزی روٹی عطا فرمائے گا کہ وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور نیکوکاروں کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں فرما دیا کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص اللہ رب العزت کے لیے تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العزت اس کی روزی روٹی کو کشادہ کر دیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی روٹی نصیب ہوگی کہ جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. تو آپ دیکھیں کہ تقوی کا معیار کیا ہے. روزی روٹی میں کشادگی کا تقوی معیار بتایا. اسی طرح اللہ رب العزت نے نافرمانی کا، ناشکری کا اور نمازوں کو چھوڑنے کا معیار روزی یعنی اس کا کیا پیمانہ بتایا کہ اگر کوئی شخص یہ کام کرے گا اس کی روزی روٹی تنگ ہو جائے گی. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کی روزی روٹی کو یعنی ٹھپ کر دوں گا، اس کے کاروبار کو ختم کر دوں گا، اس کی روزی روٹی میں تنگی آ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ اعمال پسند ہیں. یہ سب قرآن مجید میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. لہذا ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا، ہمیں پاکیزگی اختیار کرنی پڑے گی، ہمیں نیک بننا پڑے گا، ہمیں نمازوں میں سستی چھوڑنی پڑے گی اور جھوٹ سے بچنا پڑے گا. یہ وہ چیزیں جو انسان اپنی ذات کے اندر بکمال طریقے سے بدرجہ اتم یہ کام کر سکتا ہے. اور ہر وقت باوضو رہنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا بھی معمول ہے اور ہم نے اپنے اکابر کا معمول بھی دیکھا، باقاعدہ نصیحتیں کی کہ بھائی ہر وقت باوضو رہو. ایون کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ رات کو سونے لگے باوضو سو گئے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا یا آپ کا وضو ٹوٹ رہا ہے تو آپ توڑ دیں، ظاہر ہے کوئی مشکل تو نہیں ہے. تو آپ کیا کریں، اپنی کوئی دیوار ہے جیسے گھر کے پیچھے کی دیوار ہے یا زمین کے اوپر قالین نہیں بچھا ہوا تو آپ تیمم کر لیں. مثلا یہ دیوار ہے، ہم نے دیوار کے اوپر ہی نیت کی، نیت کرنے کے بعد ہم نے دونوں ہاتھوں کو یوں کیا اور یوں کرنے کے بعد جھاڑا اور ایک دفعہ پھیر لیا، پھر دونوں ہاتھوں کو یوں کیا اور یوں کرنے کے بعد یوں کر کے کیا اور پورے بازوؤں پہ اور انگلیوں کو کر کے یہ آپ تیمم کر کے سو گئے. اتنا تو کم از کم کر لیں کہ اس سے اندازہ ہو کہ آپ وضو کے حصار میں سو لیں. آپ یقین کریں کچھ دنوں میں آپ کی روزی روٹی بہت کشادہ ہو جائے گی. اچھا اب آپ نے باوضو کر کے دن میں کرنا کیا ہے؟ دن میں آپ نے چلتے پھرتے سورہ فلق کا عمل کرنا ہے. روایات میں آیا ہے کہ جو شخص سورۃ الفلق کی کثرت کرے گا اللہ رب العزت اس پر روزی روٹی کو ایسے برسائیں گے جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں. کر کے تو دیکھیں، آزمانا نہیں ہے، کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ چلو آزما کے دیکھ لیتے ہیں کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. آزمانا نہیں ہے، کر کے دیکھنا ہے، پورے یقین کے ساتھ کر کے دیکھنا ہے. اللہ رب العزت آپ کے اعمال کو اور آپ کی چیزوں کو کشادہ کر دے گا. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یا باسطوں کا عمل علماء اکرام نے فرمایا کہ اگر دن میں کسی بھی ٹائم یا باسطوں کو 41 بار پڑھ لیا جائے یا 100 بار پڑھ لیا جائے یا 313 بار پڑھ لیا جائے، فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا جائے یا کوئی ایسا ٹائم مقرر کر لیا جائے کہ جس میں انسان کو سہولت ہو، تو یہ چیز بھی انسان کی روزی روٹی کھولنے کے لیے بے حد مفید ہے. اسی طریقے سے ایک انسان کو اگر اپنے اعمال کو اور اپنی روزی روٹی کو کشادہ کرنا ہے تو سورہ قریش کا عمل 41 مرتبہ بتایا گیا ہے
آپ 41 دن کر سکتے ہیں اس عمل کو، 21 دن کر سکتے ہیں، یا آپ 7 دن کر سکتے ہیں، یعنی 7 دن 21 دن 41 دن جس طرح آپ کو آسانی ہو۔ تو سورہ قریش کا عمل بھی جو ہے وہ بہت زیادہ مجرب اس حوالے سے بتلایا گیا ہے۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی ساری چیزیں آپ لوگوں کو بتائی گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے مصر سے آ رہے ہیں اور ایک جگہ آ کے قیام کیا جس جگہ کا نام مدین ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس روزی روٹی کا بھی انتظام نہیں تھا اور اسی طرح رہائش کا بھی انتظام نہیں تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ میں یعنی کیا ہوں، میں بالکل فقیر ہوں، میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے، تو یا اللہ میری مدد کر دیں۔ تو اللہ رب العزت نے کیسے مدد فرمائی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر کے اندر رہائش بھی ملی، روزی روٹی کا بھی باعزت انتظام ہو گیا اور شادی بھی ہو گئی۔ یعنی یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہوئیں۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 24 ہے کہ جو شخص بھی اس کو پڑھے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو کثرت سے پڑھیں، اس کو کثرت سے پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، یا ایک وقت بنا لیں، اس میں آپ نے 41 مرتبہ پڑھ لیا، 100 بار پڑھ لیا، 313 بار پڑھ لیا، 1000 بار پڑھ لیا، جتنی بار چاہیں اس کو پڑھیں۔ اللہ رب العزت اس کی برکت سے آپ کے اوپر روزی روٹی کے دروازوں کو بے پناہ کشادہ کر دے گا۔ تو اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ روزی روٹی کے لیے بتلایا گیا ہے، تو اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ یا اللہ جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں ان کی روزی روٹی میں کشادگی عطا فرما اور تنگی کا منہ کسی کو نہ دکھا۔ یا اللہ ایسی آزمائش سے ہر کسی کو بچا اور ہر کسی کے رزق میں فراوانی عطا فرما، تاکہ وہ اپنوں کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے صدقہ خیرات اور دوسری چیزوں سے مدد کرنے والے بھی بنے اور اپنے اوپر بھی خرچ کر سکیں، اور لوگوں کے سامنے ان کے سامنے کوئی عزت اور ان کا کچھ بھرم بھی باقی رہے، اور ان کو پھر ہر چیز کے اندر مزہ آنے لگے اور ان کی دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ اور یقیناً یہ دعا ہمیں اللہ رب العزت نے سکھلائی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا گیا اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد رسول